آج کی اس ویڈیو میں ہم تناسب یعنی پروپورشن کے بارے میں جانیں گے۔ کیا ہے یہ پروپورشن یعنی تناسب؟ تناسب دو ریشو کا آپس میں موازنہ ہے، یعنی دو نسبتوں کا آپس میں جب ہم موازنہ یعنی کمپیریزن کر رہے ہوں گے تو اسے کہا جائے گا پروپورشن۔ اب جان لیتے ہیں کہ پروپورشن کے حصے کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ مثلا دو نسبتوں کو پروپورشن میں جب لکھا جائے گا تو جو باہر والی مقداریں ہوں گی انہیں ایکسٹریمز یا طرفین کہا جاتا ہے، اور جو درمیان والی مقداریں ہوتی ہیں یعنی کہ دوسری اور تیسری جو مقدار ہوگی اسے انگلش میں مین کہتے ہیں اور اردو میں وسطین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پروپورشن کا سمبل کون سا ہوتا ہے؟ پروپورشن کا سمبل دو کالم اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پروپورشن، یعنی دو نسبتوں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا سمبل بھی نسبت، ایک نسبت جب دو نسبتیں جڑیں گی تو دو کالم لگیں گے اور اسے کہا جائے گا پروپورشن۔ تو ایک نسبت اس کے ایک طرف لکھی جاتی ہے اور دوسری نسبت دوسری طرف، یعنی ایک ریشو ایک طرف اور دوسری ریشو دوسری طرف لکھی جاتی ہے، پھر ان کا جب کمپیریزن کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں پروپورشن۔ اب جان لیتے ہیں کہ یہ کتنی ٹائپ کے پروپورشن ہوتے ہیں۔ اس کی بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں۔ ایک کو ڈائریکٹ پروپورشن یعنی تناسب راست کہا جاتا ہے، دوسرے کو انڈائریکٹ پروپورشن یعنی کہ تناسب معکوس کہا جاتا ہے۔ اس کی جو تیسری قسم ہے اسے کمپاؤنڈ پروپورشن یعنی کہ مرکب تناسب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تیسرے میں ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ پروپورشن۔ اس میں ڈائریکٹلی اور انورسلی دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ اب ان کی ترتیب سے وضاحت کرتے ہیں۔ تناسب راست یعنی ڈائریکٹ پروپورشن، اگر ایک مقدار بڑھے تو ساتھ دوسری بھی بڑھے تو اسے کہا جائے گا ڈائریکٹ پروپورشن یعنی تناسب راست۔ اگر ایک مقدار کو ہم کم کریں دوسری مقدار بھی اس کے ساتھ کم ہو تو اسے کہا جائے گا تناسب راست، یعنی دونوں مقداریں یا بڑھ رہی ہیں یا دونوں مقداریں کم ہو رہی ہیں۔ تو اس صورت میں جو تناسب بنتا ہے وہ تناسب راست ہوتا ہے یعنی ڈائریکٹ پروپورشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ سامان خریدنے کے لیے زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی اور کم سامان خریدنے کے لیے کم رقم کی ضرورت ہوگی۔ یہ سامان کر لیں یہ رقم کر لیں، اگر سامان زیادہ خریدنا ہو تو رقم بھی زیادہ چاہیے ہوگی، اور اگر کم سامان خریدنا ہے تو رقم بھی کم چاہیے ہوگی۔ دونوں گراف یا اوپر کو جا رہے ہیں یا دونوں نیچے کو جا رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ پروپورشن یا تناسب راست۔ اور مثال دے دیتے، ایک کاپی 30 روپے کی ہے تو 2 کاپیاں 60 روپے کی، ادھر مقدار ڈبل کی ادھر بھی 60 ہو گیا۔ ادھر اگر 3 کرتے ہیں تو ادھر بھی 3 گنا ہو جائے گا یعنی 90، دونوں مقداریں اوپر کو جا رہی ہیں۔ اگر دونوں ایرو اوپر کو یا دونوں ہی ایرو نیچے کو جا رہے ہو تو تناسب راست ہوتا ہے یعنی ڈائریکٹ پروپورشن ہوتا ہے۔ اگر وقت کا اور کام کے لحاظ سے دیکھیں تو زیادہ وقت میں زیادہ کام ہوگا، کم وقت میں کم، دونوں گراف اوپر کو جا رہے ہیں یا دونوں نیچے کو جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آدمیوں اور کام کے لحاظ سے تناسب کو دیکھیں تو یہ بھی ڈائریکٹ پروپورشن بنتا ہے۔ زیادہ آدمی ہوں گے تو زیادہ کام ہوگا، کم آدمی ہوں گے تو کم کام ہوگا۔ اگر ایک مقدار کو گھٹاتے ہیں دوسری بھی گھٹتی ہے، ایک مقدار کو بڑھاتے ہیں دوسری بھی بڑھتی ہے تو اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ پروپورشن یعنی تناسب راست۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تناسب راست یا ڈائریکٹ پروپورشن کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تناسب معکوس کیا ہوتا ہے یعنی انڈائریکٹ پروپورشن کیا ہوتا ہے۔ انڈائریکٹ پروپورشن میں اگر ایک مقدار بڑھے تو دوسری کم ہوتی ہے۔ اگر اس مقدار کو بڑھائیں گے تو یہ مقدار کم ہوگی، یعنی ایک ایرو اوپر کو جا رہا ہے اور دوسرا نیچے کو، اگر اس کو اوپر کو لے کر جائیں تو یہ نیچے کو جاتا ہے۔ یہ کیونکہ دو ریشو کا آپس میں کمپیریزن ہوتا ہے پروپورشن، ایک بڑھ رہی ہوتی ہے تو دوسری کم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ایرو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں انورس پروپورشن یا تناسب معکوس۔ ایک سادہ سی مثال سے اس تناسب کو سمجھتے ہیں۔ 2 مزدور ایک کام کو 8 گھنٹے میں کرتے ہیں، وہی کام اگر 4 مزدوروں سے کرایا جائے تو وہ کتنا ٹائم لگائیں گے؟ 4 گھنٹے۔ وہی کام اگر 8 مزدوروں سے کرایا جائے تو وہ 2 گھنٹے میں کر لیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک مقدار کو ہم نے بڑھایا تو دوسری مقدار مسلسل کم ہوتی چلی گئی، یعنی کم اور زیادہ کا آپس میں کمپیریزن بنے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ تناسب معکوس ہے یعنی انڈائریکٹ پروپورشن ہے۔ تو اور سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں، ایک کیمپ میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں، زیادہ آدمی خوراک کو کم دنوں میں کھا لیں گے اور کم آدمی زیادہ دن نکال لیں گے۔ اب زیادہ اور کم کا کمپیریزن پھر سے آ رہا ہے تو اس کو کہیں گے تناسب معکوس یا انورس پروپورشن کہا جائے گا۔ فرض کریں ایک کیمپ میں 200 آدمیوں کے لیے 30 دن کی خوراک موجود ہے، تو اگر آدمی کم کر دیے جائیں یعنی 200 سے آدھے کر دیے جائیں، 100 کر دیے جائیں تو خوراک کیا ہوگی؟ 60 دن کے لیے کافی ہوگی۔ ایک کو ہم نے ہاف کیا مقدار کو تو دوسری اس کے ڈبل ہو گئی،
ایک کم ہوئی تو دوسری بڑھ گئی، اگر اس کو کم کریں تو یہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں انورس پروپورشن یعنی کہ تناسب معکوس۔ آدمی بڑھائیں گے تو خوراک کم دنوں کے لیے کافی ہوگی، اور آدمی کم کریں گے تو زیادہ دنوں کے لیے خوراک کافی ہوگی۔ ایک اور سادہ سی مثال سے تناسب معکوس یعنی کہ انورس پروپورشن کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جیسا فاصلہ ہے، اسپیڈ میں اور ٹائم میں کیا پروپورشن بنتا ہے؟ ایک جیسے فاصلے کے لیے اگر 30 کلومیٹر پر آور کے حساب سے فاصلہ طے کیا جائے تو 15 منٹ لگتے ہیں، اگر اسپیڈ کو 60 کلومیٹر پر آور سے کر دیا جائے تو ٹائم آدھا لگے گا، یعنی 7.5 منٹ لگیں گے۔ اگر اسپیڈ کو فرض کریں 15 کلومیٹر پر آور کے حساب سے کریں تو پھر آدھا گھنٹہ لگے گا، یعنی 30 منٹ لگیں گے اسی فاصلے کو طے کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مقدار کم ہوتی ہے تو دوسری بڑھتی ہے، اگر اس کو بڑھائیں تو یہ کم ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں انورس پروپورشن یعنی کہ تناسب معکوس۔ اب بات کرتے ہیں کہ مرکب تناسب یعنی کمپاؤنڈ پروپورشن کیا ہوتا ہے۔ جس طرح سے دو مقداروں کا آپس میں کمپیریزن ریشو کہلاتا ہے، دو ریشو کا پھر آپس میں کمپیریزن پروپورشن کہلاتا ہے، تو اب دو پروپورشن کا جب آپس میں کمپیریزن ہوگا تو اسے کہیں گے کمپاؤنڈ پروپورشن۔ اس میں دو پروپورشن ہوتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال سے اس کی وضاحت آپ کو ہو جائے گی۔ ایک کارخانے کا مالک 6 آدمیوں کی مدد سے 8 گھنٹے کام کر کے 300 اشیاء تیار کرتا ہے، وہ 9 آدمیوں کی مدد سے 6 گھنٹے کام کر کے کتنی اشیاء تیار کرے گا؟ تو یہاں پر ہمیں کمپاؤنڈ پروپورشن کی ضرورت پڑتی ہے، اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ پروپورشن۔ اب اس میں دو پروپورشنز کا آپس میں موازنہ ہے۔ چلیں مزید سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ پروپورشن، انورس پروپورشن اور کمپاؤنڈ پروپورشن کے سوالات کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے اپنا ایک سمپل فارمولہ بنایا، اس کے ذریعے سے آپ اس ٹائپ کے سوالوں کو بہت ہی آسانی سے حل کر سکیں گے۔ تناسب راست اور تناسب معکوس یا ڈائریکٹ پروپورشن اور انورس پروپورشن کو سمجھنے کے لیے یہ چند ایک ایگزامپلز ہیں۔ فرض کریں 5 اشیاء 500 میں آتی ہیں، 500 روپے میں، تو اب 10 اشیاء کتنے میں آئیں گی؟ اگر میں نے اس کو ڈبل کیا ہے تو یہاں پر 1000 روپے میں آئے گی۔ 20 اشیاء کتنے میں آئیں گی؟ 2000 روپے میں۔ یہ دیکھیں رقم کو ڈبل کیا ہے، یہاں 5 سے 10 ہوا ہے تو یہاں 500 سے 1000 ہو گئے، یہ بھی ڈبل ہو گئے، 2 گنا ہو گئے۔ یہ 10 سے 20 کی ہے تو یہ بھی 1000 سے 2000 ہو گئے، یعنی رقم بڑھانے سے یہ بھی بڑھ رہی ہے مسلسل۔ تو اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ پروپورشن یا تناسب راست۔ یہ ایرو اس سمت کو اگر آ رہا ہے تو یہ بھی اسی سمت کو جا رہا ہے، جس کا فلو اس سمت کو میں نے کیا ہے بڑھا رہا ہوں تو یہ بھی ادھر کو بڑھ رہا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں تناسب راست یا ڈائریکٹ پروپورشن۔ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، دن اور مزدور۔ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، دن اور مزدور۔ فرض کریں 4 مزدور ایک کام کو 12 دن میں مکمل کرتے ہیں۔ 12 دن میں کوئی بھی XYZ ایک کام ہے، اس کو 4 مزدور 12 دن میں مکمل کرتے ہیں۔ اگر مزدوروں کی تعداد میں کر دوں آدھی تو یہاں پر اب کیا ہوگا؟ 4 لوگ 12 دن لگاتے تھے تو اب 2 ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے کتنے دن میں کریں گے؟ 24 دن میں۔ یہ دیکھیں یہ کم ہوا ہے، یہ مقدار میں نے کم کی ہے تو یہ پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے، یہ ہاف ہوئی ہے، یہ 2 گنا ہو گئی ہے، مطلب الٹ۔ یہاں پر مزدور میں نے کم لکھی ہیں، کم، تو یہاں پر یہ دیکھیں 12 سے 4 زیادہ، یہ زیادہ ہو گئے۔ یہاں پر زیادہ اور کم کا ورڈ آ گئے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انورس پروپورشن ہے یا تناسب معکوس ہے۔ کم اور زیادہ۔ اب یہاں پر فرض کریں میں نے مزدور کم کیے تھے،
اب یہاں پر مزدور میں نے کم کیے تھے، اب زیادہ کا فگر لگاتے ہیں. یہاں پر اگر مزدور 8 ہو جائیں گے زیادہ تو وہ کتنے دن، ظاہری بات ہے بندے زیادہ ہو جائیں گے تو دن کم لگائیں گے. 4 سے 8 ہو گئے تو یہ 12 سے پھر دن کتنے ہوں گے؟ 6. یہاں پر کیا فگر آیا؟ زیادہ. ویلیو کو اگر میں نے زیادہ کیا تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ 12 کے ہاف ہو گئے، یعنی کہ کم ہو گیا. ویلیو کو اگر بڑھاتے ہیں، اس کو زیادہ کیا، 12 اور 24 کیا تو یہاں پر آدھا ہو گیا 4 کا، تو یہ کم ہو گیا. ادھر بڑھائی، ادھر ویلیو کم ہو گئی. ادھر ویلیو زیادہ کی، یہ دیکھیں 4 سے 8 کر دی، زیادہ کی تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ 12 سے 6 ہو گیا. یہ زیادہ ہوئی تو یہ کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی. یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں، تو یہ کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں کم کرے تو یہاں زیادہ ہوتی ہے، یہاں زیادہ کرے تو اس طرف مقدار کم ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں تناسب معکوس. تناسب معکوس. امید ہے کہ اس ایگزامپل سے کافی ساری چیزیں آپ کی، کافی ساری جو کنفیوژنز ہیں وہ آپ کی دور ہو گئی ہوں گی. تناسب معکوس کا آپ کو انداز ہو گیا کہ کیا ہوتا ہے تناسب معکوس یا انورس پروپورشن. انورس پروپورشن اور تناسب معکوس. ایک اور ایگزامپل کی مدد سے اس کو سمجھتے ہیں. رفتار اور وقت. یہ دو مقداریں، رفتار اور وقت. اگر 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو تو انگلش میں لکھ دیتے 30 کلومیٹر پر آور ہو تو وقت لگتا ہے 40 منٹ لگتے ہیں. منٹ میں کسی بھی ایک فاصلے کو طے کرنے کے لیے اگر 30 کی سپیڈ رکھیں تو 40 منٹ لگتے ہیں. اب فرض کریں رفتار کو میں یہاں پر زیادہ کر دیتا ہوں، میں اس کو 60 کر دیتا ہوں، 60 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو وقت کتنا لگے گا؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ آدھا، تو 20. یہاں پر مقدار کو کیا کیا؟ رفتار کو بڑھایا، زیادہ کیا، تو وقت کیا ہو گیا؟ کم. یہ مقدار کم ہو گئی، زیادہ اور یہ کم دوسرے کے اپوزٹ آ رہے ہیں، یعنی کہ اپوزٹ آ رہے ہیں، تو انورس پروپورشن یا تناسب معکوس. اب اس کو ایک اور ایگزامپل کی مدد سے اس کو ہاف کر دیتے ہیں، 30 کا 15 پہ کر دیتے ہیں، 15 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس سمت میں جائے گا. رفتار کو جب میں نے 15 کر دیے، ظاہری بات ہے وقت پھر زیادہ لگے گا. یہاں 30 کا ہاف تھا تو یہاں 40 کا ڈبل ہو جائے گا، یعنی کہ 80 ہو جائے گا، 80 منٹ لگیں گے. یہاں پر کیا کیا؟ کم. تو اس طرف کیا ہو گیا؟ 40 کا ڈبل یعنی کہ زیادہ. وہی اپوزٹ ورڈز ایک دوسرے کے آ رہے ہیں، یہاں کم ہو رہا ہے تو یہاں زیادہ. ڈائریکٹ پروپورشن اور انورس پروپورشن میں، یعنی تناسب راست اور تناسب معکوس میں، آپ نے خود ہی فرض کرنا ہوتا ہے کہ اگر اس کو میں اس ڈوری کو آپ کھینچیں گے تو کیا یہ اپوزٹ جائے گی یا اسی سمت آئے گی. تو یہ زیادہ کی مقدار تو یہ کم ہو گئی، اس کو میں نے کم کیا تو یہ زیادہ ہو گئی. مطلب ایک دوسرے کے یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہے، ورڈ اپوزٹ آ رہے ہیں. اگر سیم آ جاتے کم سے کم، زیادہ سے یہاں بھی زیادہ آ جاتا، ادھر بھی زیادہ ہوتا، تو پھر یہ تناسب راست ہوتا یا ڈائریکٹ پروپورشن ہوتا. اب یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ آ رہے ہیں تو اٹس مین کہ یہ بھی انورس پروپورشن ہے، یعنی تناسب معکوس ہے. تناسب معکوس، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انورس پروپورشن. انورس پروپورشن یا تناسب معکوس. امید ہے کہ آپ کو اس ایگزامپل سے تناسب معکوس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اور ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں تناسب راست اور تناسب معکوس کو. وقت اور فاصلہ.
وقت ہے منٹ کے حساب سے، یونٹ جو ہے وہ منٹ ہے، اور فاصلے کا کلومیٹر ہے۔ 20 منٹ میں یہاں پر 48 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوتا ہے۔ 20 منٹ میں 48 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوتا ہے۔ اب فرض کریں میں وقت کو بڑھا دیتا ہوں، 40 کر دیتا ہوں، میں نے 40 کر دیا، بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، تو اب دیکھتے ہیں یہ اس حساب سے زیادہ ہو گیا۔ اگر وقت کو بڑھا دیں گے تو ظاہری بات ہے فاصلہ بھی زیادہ تھا۔ یہ کنسیپچول لرن ہے، آپ نے جسٹ اس کو امیجن کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ ہم کامن سی بات ہوتی ہے کہ آپ کے گھر سے، آپ کے سٹاپ سے گھر تک کا جو فاصلہ ہے، اگر آپ زیادہ وقت یا آپ کہیں پر بھی پیدل چل رہے ہیں، آپ اپنے سٹاپ واچ سے نوٹ کرتے ہیں کہ ایک پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک میں نے 20 منٹ کیا تو میں نے 48 کلومیٹر طے کیے۔ پھر آپ زیادہ وقت لگاتے ہیں، آپ 40 منٹ کا نوٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے جہاں 48 کلومیٹر تھے وہاں اس کا یہ ڈبل ہو چکا ہوگا، یعنی کہ 96 ہو چکا ہوگا، 96 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو چکا ہوگا۔ تو زیادہ سے ادھر بھی کیا ہو گیا، ویلیو زیادہ ہو گئی، ادھر اس کے ڈبل ہوئی، یہ بھی ڈبل ہو گئی۔ اب اس کا کر لیتے ہیں، ہاف کر لیتے ہیں، یہ ویلیوز آپس میں ہاف کر لیتے ہیں، یہ 10 کر لیتے ہیں۔ 10 منٹ میں فاصلہ بھی ظاہر بات ہے یہ آدھا ہوگا تو فاصلہ بھی 24 ہوگا۔ اس کو کم کرنے سے یہ بھی کم ہو گیا، اس فاصلے کو یہاں پر کم کیا تو یہ بھی کیا ہو گیا، کم ہو گیا۔ اس کو زیادہ کیا تھا تو یہ بھی زیادہ ہو گیا تھا، اس وقت کو کم کیا تو فاصلہ بھی کم ہو گئے، آدھا ہو گئے۔ یعنی جس سمت میں آپ فرض کرتے ہیں ویلیو کو بڑھاتے ہیں وہ بڑھتی ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ پروپورشن ہوتا ہے، اس کو کم کرتے ہیں وہ بھی کم ہوتی ہے، تو یہ بھی ڈائریکٹ پروپورشن یعنی تناسب راست ہے۔ یہ ہے تناسب راست۔ انگلش میں کہیں تو ڈائریکٹ پروپورشن۔ امید ہے کہ آپ کو ان سوالوں کے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ ڈائریکٹ پروپورشن اور انورس پروپورشن کیا ہوتا ہے۔